میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں اس ہستی کو جو لاہور کے عظیم مدارس میں سے ایک عظیم الشان ادارے کے نہ صرف محتمم ہیں بلکہ شیخ الحدیث بھی ہیں، اور لاہور کی سطح پہ ایک عظیم الشان تنظیم مختلف جو اہل سنت کی تنظیمات ہیں ان کا الائنس، ان کا محاذ مشترکہ پلیٹ فارم تحفظ ناموس رسالت محاذ کے مرکزی صدر بھی ہیں۔ میری مراد استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث بالتفسیر علامہ ابن علامہ صاحبزادہ شیخ الحدیث رضا مصطفیٰ صاحب نقشبندی وہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، حضور کی آن اور آپ کے اصحاب کے لیے۔ مسند صدارت پہ استاد المحدثین حضرت قبلہ حافظ محمد استاد سعیدی صاحب قرآن کا فروغ ہیں، اور اس جامعہ کے ساتھ جس شخصیت کی بڑی پرانی اور بڑی قدیم وابستگی ہے، حضرت مولانا غلام فرید ہزاروی صاحب، اور جلیل قدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ مولانا عمران الحسن فاروقی صاحب کی وساطت سے دعوت ملی، اور میرے لیے یہ لمحات سعادت کا باعث ہیں۔ طلباء کی زیارت کر رہا ہوں، علماء کے قدموں میں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ جامعہ نظامیہ میں جو درخت ہے نا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی، جن کو ہم بڑے استاد بولتے ہیں، مولانا استاد غلام رسول رضوی صاحب علیہ الرحمہ، آپ فرمایا کرتے تھے اس درخت کے نیچے مجھے رسول پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں اس درخت کو بھی دیکھتا ہوں تو وہ بڑے استاد صاحب کی کی بات یاد آتی ہے۔ آج جس شخصیت کہ حضور ہمیں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، حضرت مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی آپ بڑے لٹھ ورگے سنی عالم دین تھے۔ آپ میں کوئی رعایت نہیں تھی کسی کے لیے، کسی بد عقیدہ کے لیے قطعاً کوئی رعایت نہیں۔ سب سے بڑا تعارف یہ ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عالم کو پلپلا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی کے مزاج میں لچک کوئی نہیں ہوتی۔ نبی کو اللہ نے جرت دی ہوتی ہے، نبی کو اللہ نے حوصلہ اور ہمت سے نوازا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ ہمت، جرت، حوصلہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں نظر آتا ہے۔ ہمارے سر فخر سے بلند ہوتے کہ ہم نے بھی ایک فاروقی کردار کے عالم دین کی زیارت کی۔ لاہور سے ایک چوری ہوئی، بڑا سانحہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کا ایک جز چوری ہوا۔ بہت احتجاج ہوئے، بہت ریلیاں ہوئیں،
علماء کا ایک وفد گورنر سے ملاقات کے لیے گیا. غالباً اس دور میں خالد مقبول صاحب گورنر تھے. کافی علماء موجود تھے. سب نے اپنی اپنی باری میں، کسی نے کہا ہم درخواست کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس بڑے درد دل کے ساتھ آئے ہیں، بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے، التجا کرتے ہیں اس طرح کے کہ آپ کوشش فرمائیں. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب گفتگو کا موقع ملا، آپ نے فرمایا ہم قطعاً کوئی درخواست کرنے نہیں آئے، ہم احتجاج کرنے آئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی. میں یہ خیال کرتا ہوں اس نے کبھی اتنے جرت والے آدمی سے کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا ہوگا. عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر سے کہا کہ ہم قطعاً درخواست لے کے نہیں آئے، ہم احتجاج کرنے آئے. رسول پاک علیہ السلام کے نالین شریف کا جو چوری ہوا ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اس کی بازیابی جس قدر جلدی ممکن ہونی چاہیے. بہت سارے علماء سہم گئے مفتی صاحب کے اس لب و لہجہ کو دیکھ کر، لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. یعنی ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ 2-4 قدم چل کے انسان کو حوصلے کے ساتھ اور جرت کے ساتھ جینے کا سلیقہ ملتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک بہت بڑا وصف یہ تھا، آپ اپنے اساتذہ کے بڑے ہی خدمت گزار تھے. آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم پیر خانے تو بہت جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، میں بھی مرید ہوں ایک آستانے پر، لیکن استاد خانے پر ہم کم آتے. 8 سال جس شخصیت نے ہمیں پڑھایا، ہماری مصروفیت کا عالم یہ ہے ہم ان کے عرس میں بھی بہت کم شریک ہوتے ہیں. ناراض نہیں ہونا کسی نے، بلکہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے الفاظ یاد آئے. یہاں ادھر نیچے سین میں، تب سین بہت بڑا ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ لائبریری کافی بڑی عمارت بن گئی. سین بہت بڑا تھا، طلباء سے بھرا ہوا تھا، اور مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ طالب علم کو ہم اتنا اپنے قریب کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے اتنا قریب ہو جاتا ہے، وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا بن جاتا ہے. فرماتے ہیں پھر جب وہ یہاں سے فارغ ہو کے جاتا ہے تو ہم جگر کے بغیر ہی ساری زندگی گزارتے ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رسمی جملے نہیں تھے ان کے، وہ طالب علم سے پیار کرتے تھے، وہ طالب علم سے محبت فرماتے تھے، اور وہ واقعتاً اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے. عرض یہ کر رہا ہوں، آپ اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کرتے تھے. ابھی جس شخصیت کا میں نے نام لیا، استاد المحدثین حضرت مولانا غلام رسول رضوی علیہ رحمہ، بڑے استاد صاحب قبلہ، آپ جب لاہور آتے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، جامعہ میں دعوت دیتے. جامعہ نظامیہ شیخو پورہ ابھی اس کا آغاز تھا، یعنی بہت زیادہ وہاں ابھی کلاسیں شروع نہیں ہوئی تھی، تعمیرات کا سلسلہ ابھی بہت زیادہ وسیع نہیں تھا، کچھ کمرے بنے تھے. یہ 96 کی بات ہے. حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ جامعہ رسولیہ میں تشریف لائے. استاد صاحب قبلہ وہاں تشریف فرما تھے. مفتی صاحب نے گزارش کی کہ آپ ادھر جامعہ میں دعا کے لیے تشریف لائیں. جامعہ نظامیہ شیخو پورہ. استاد صاحب قبلہ نے اگلے دن کا ٹائم دیا. مفتی صاحب گاڑی لے کے آئے، جامعہ رسولیہ میں تشریف لائے. استاد صاحب قبلہ گاڑی میں آپ تشریف فرما ہوئے. مجھے بھی نوکر کو موقع ملا ساتھ. وہاں پہنچے جامعہ نظامیہ میں شیخو پورہ میں، ماشاءاللہ بہت بڑا ایک میدان تھا.
باغات کی صورت میں اس دور میں، اب بھی ماشاءاللہ وہ بڑا پیارا ہے. تو جتنا استاد صاحب چل سکتے تھے سہولت کے ساتھ خوب گھومے پھرے، بہت خوش ہوئے. کھانے کے لیے بیٹھے، مفتی صاحب نے ایک بڑا سادہ اور لذیذ کھانا مولیوں والے پراٹھے تیار کروائے. بڑا مزہ آیا، وہاں بڑا لطف آیا. ایک جبہ بڑا خوبصورت، وہ بڑی نیاز مندی کے ساتھ پیش کیا. اور قبلہ آپ صاحب جانتے ہیں کہ بڑے استاد صاحب قبلہ گولڈن کلر کا نا ایک بڑا سا رومال اس طرح رکھتے تھے. بڑا سا رومال ہوتا تھا، بڑا خوبصورت لگتا تھا. حضرت استاد صاحب کی شخصیت بھی بہت بڑی تھی، یعنی ہاتھ دراز کریں تو اس سے بھی اونچا قد تھا. تو ہدیہ پیش کیا، یعنی لباس بھی پیش کیا اور خدمت بھی کی. اور پھر واپس جامعہ رسولیہ شرازیہ چھوڑنے کے لیے آئے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے تو لاہور میں سب سے بڑا عالم مفتی صاحب کو دیکھا ہے، حضرت استاد صاحب علیہ الرحمہ. مفتی صاحب بھی ان کے قدموں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے اساتذہ کا بڑا احترام، بے حد احترام کیا. اور آپ کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ تو ساری دنیا کہتی ہے، میں کہتا ہوں وہ مسند تدریس کے بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہنشاہ بنایا تھا، وہ علم کی دنیا کے بادشاہ تھے. اور ان کو تدریس کے ساتھ محض پیار ہی نہیں تھا، عشق تھا ان کو. اللہ کرے یہ ذوق سلامت رہے، کم پڑتا جا رہا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. مفتی صاحب والا جذبہ اللہ کرے علماء میں، طلباء میں، سب میں نسل در نسل وہ جذبہ چلتا رہے. حضرت مفتی صاحب بہت بڑے ہیں، بہت بڑی شخصیت. تدریس کے ساتھ ان کو فالحانہ پیار تھا. اور آپ اپنے اس محبت میں، اس عشق میں اتنے مخلص تھے. آپ کا دامن اتنا صاف تھا کہ آپ جس کو چاہتے تھے پوچھ بھی سکتے تھے. ابھی یعنی بڑے استاد صاحب قبلہ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی نیاز مندی کا عالم کیا ہے کہ گھٹنوں کو، پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. یہ بات مجھے بڑے استاد صاحب قبلہ نے بتائی. استاد غلام رسول صاحب علیہ رحمہ فرمانے لگے مفتی میرے نہ لڑ پیا، مفتی میرے نہ لڑ پیا. میں نے حیرت سے عرض کی جی کیا بات ہوئی، مفتی صاحب کیوں آپ سے ناراض ہوئے؟ تو استاد صاحب فرمانے لگے مفتی مینوں کہندا ہے استاد جی تسی برطانیہ کیوں گئے سو؟ میں کیا تو بھی تے گیا سین؟ استاد صاحب فرماتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ بھائی مفتی تو بھی تے گیا سین؟ مفتی صاحب نے جواب میں عرض کی جی میں چھٹیاں چ گیا سا، تسی پڑھائی چھڑ کے گئے. دیکھیے نا، دامن صاف ہو تو پھر بات کرتے ہوئے یعنی بات جچتی ہے، انسان کی زبان سے بات جچتی ہے. تو مفتی صاحب علیہ الرحمہ آپ تدریس میں تن حرج نہیں ہونے دیتے، پہاڑ تھے علم کے. اور میں چھوٹی عمر میں حاضر ہوتا تھا، کبھی کبھار مفتی صاحب اتنا کرم فرماتے کھڑے ہو کر ملتے، جبکہ میں یعنی ان کے بچوں جیسا تھا. صرف اس لیے کہ میں بڑے استاد صاحب قبلہ کی خدمت بہت زیادہ کرتا، ان کی خدمت میں رہتا. جب بھی وہ لاہور آتے مجھے ساتھ ساتھ خدمت کا موقع ملتا، تو اس لیے مجھے بھی وہ اپنی عنایات سے نوازتے. اساتذہ کے لیے تو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، طلباء کو گزارش کر رہا ہوں حضرت مفتی صاحب والا جذبہ رکھ کے ہم نے علم دین پڑھنا. ہم نے علم کا سودا نہیں کرنا.
सौदा सिर्फ मदीने वाले करीम आका की बारगाह में। जो भी हम पढ़ें, जो भी हम पढ़ाएं, हम कहीं बयान के लिए जाएं, वो खिदमत करें तो हम नोट गिनते न रहें। मैं अपने आप को सुना रहा हूं कि क्या खिदमत हुई है। अगर जो कुछ हमने बयान किया कबूल हो गया तो सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी बात वही। तो जामिया निजामिया जब भी हाजिरी होती है हमें खुशी होती है। मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं मसरूर होता हूं। मुझे अल्लाह के फजल से ऐसे चेहरे नजर आते हैं, नौजवानों के चेहरे भी सुन्नत मुस्तफ़ा करीम से सजे हुए। ये भी मुफ्ती साहब का फैज़ है। वरना आज बड़े बड़े इदारे हैं वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के एहतराम से महरूम होते जा रहे हैं। पीरों की औलादें महरूम हो रही हैं। बड़े बड़े लोग कहते हैं जी किसी को कुछ ना कहो, शरीयत सबसे पहले। पीर साहब नहीं कब्र में आएंगे, सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। अल्लाह वहदहु ला शरीक। जामिया निजामिया बातें कुछ जामिया निजामिया के वाले से भी हैं मेरे इल्म में, लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कुछ इज़हार ख्याल करना था, चंद एक बातें मैंने अर्ज की। अल्लाह वहदहु ला शरीक हजरत मुफ्ती साहब को जन्नत में बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाए। और यकीन माने ये जो जामिया निजामिया है ये बजाते खुद एक जन्नत है। ये जन्नत है, मुबालगा नहीं कर रहा मैं। इल्म की महफिलें हुजूर ने फरमाया जन्नत के बाग हैं। दोस्तों आपको मुबारक दे रहा हूं मैं, आप जन्नत के बाग में रह रहे हैं। कभी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना हमें कि हम चिटाइयों पर सारी जिंदगी हमारी गुजर गई। कोई उस्ताद साहब सारी जिंदगी मोटरसाइकिल 40 साल तक मोटरसाइकिल ही, और वो सोच रहे हैं, बच्चे भी उनके जवान हो गए कि आपके हालात कब फिरेंगे। मैं अर्ज करता हूं गाड़ियां आ जाएंगी लेकिन इल्म कम हो जाएगा। जो जो दुनिया की फरावानी आती जाएगी इल्म आने वाली नस्लों में कम हो जाएगा। बुजुर्ग चले जाएंगे, बुजुर्गों को हमेशा तो नहीं रहना। आने वाली जो नस्ल है फिर वो गाड़ियों में घूमे फिरेगी और उनको इल्म में ज़ौक़ नहीं मिलेगा। हदीस का मफहूम यह है दीन गरीबों से शुरू हुआ गरीबों में आ जाएगा। इस वास्ते जो गरीब लोग हैं जिनकी हैसियत सिर्फ एक साइकिल है या मोटरसाइकिल पर जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर गया, उनको परेशान नहीं होना, उनको बदल नहीं होना। इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला उनको बुर्राक अता फरमाएगा, जन्नत की सवारियां मिलेंगी। अल्लाह ताला जामिया निजामिया को सुबह क़यामत तक सलामत रखे, शादाबाद रखे। असातिज़ा का इतना खूबसूरत कह लें ये माहौल, मुझे बल्कि फिर एक बात याद आ गई। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेलम शरीफ पर एक मंजर मैंने देखा। चेलम शरीफ का मंजर ये था कि वहां शेखुपुरा में सफ़े अव्वल में एक तरफ से लेके दूसरे किनारे तक 20 शयूखुल हदीस नजर आए। एक से एक बढ़कर नूरानी चेहरा, एक से एक पूरे मुल्क के तूल औरत से इतने बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम। तो मुझे अंदाजा हुआ हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कितनी बड़ी शख्सियत। अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती साहब वाला जज्बा में नसीब फरमाए और उस जज्बे में जिंदगी गुजरे। आमीन।